السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ بمع اہل و عیال آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں میں ہوں آپ کا میزبان انیس احمد۔ اور سنائیے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہمارے ساتھ مہمان آئے ہیں ممتاز راشد لاہوری۔ آپ شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں اور بہت سی خاصیت آپ میں موجود ہے۔ یہ ان سے گفتگو ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے بہت حال ہیں؟ شکریہ جناب۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ دعائیں ہیں ماشاءاللہ، بالکل نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ لگتا ہے لاہور سے سردی ختم ہو گئی ہے آپ میں نے۔ کوئی 3-4 مہینے تو اثرات رہے، اچھا سردی، نزلہ، زکام وغیرہ۔ جی یہ کوئی دھوپ شروع ہوئی ہے جی چند دنوں سے، جی تو میں دھوپ میں بیٹھتا ہوں صحن میں، اچھا۔ تو اب کچھ لگتا ہے طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ رات تو لحاف اتارنے کو جی چاہ رہا تھا، ایسے حالات ہو گئے باقی لاہور میں۔ سردی کم ہو گئی۔ اصل میں سردی اتنی کم نہیں ہوئی جتنی آلودگی کی وجہ سے کم محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، آلودگی کی وجہ سے، ورنہ دیہاتی علاقوں میں جائیں وہاں تو آج بھی سردی ہے۔ وہاں کوہرا ہے۔ اور سنائیں کیسے حال چال ہیں، کیا حالات ہیں کرم شاعری کے اللہ آپ کے؟ کا۔ آپ کی محفلیں دیکھتے رہتے ہیں جی، بڑا لطف آتا ہے جی ماشاءاللہ۔ مہمانوں کو آپ بلاتے رہتے ہیں، جی جی پھر گلوکاروں کو بھی، نعت خوانوں کو بھی، جی۔ تو ایک اچھا سلسلہ آپ کا ماشاءاللہ یہ چل رہا ہے۔ اسپیشل ٹی وی نے جو ہے نا مجھے اسپیشل اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ جس کو مرضی بلائیں۔ ہاں، تو بس میں پھر جو ہے نا اپنا تعلقات کا اور اپنی خاصیت کا اور اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جس کو جی چاہتا ہے بلا لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ اس میں نعت خوان بھی آ جاتے ہیں، گلوکار بھی آ جاتے ہیں، شاعروں کا پروگرام تو ہے ہی۔ آپ کا ہم پروگرام شروع کرتے ہیں آپ کے شاعری سے، ہمیں کچھ عطا فرمائیے۔ میں ایک بات پہلے کہہ لوں اگر آپ اجازت جی دیں۔ جی اجازت ہے۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو لکھاری ہوتے ہیں، جی رائٹر، جی تو ان کے تعارف میں یہ 3-4 چیزیں تو آ ہی جاتی ہیں جی کہ یہ شاعر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، جی تو اس طرح کی 4-5 تعارف تو آئے ہو جاتے تو ہیں۔ میرے کو 7-8 ہیں۔ اچھا اچھا۔ مطلب شاعری میں تو ہے کہ اردو شاعری، پنجابی شاعری، جی جی پھر مزاح کی شاعری جی، بھی ہے، ناول نگار۔ اچھا، قطع نگاری ہے۔ جی تو جو نثر ہے اس میں یہ ہے کہ ناول بھی لکھا، اچھا افسانوں کی کتاب بھی آئی، جی پھر کالم میں لکھتا رہا، کالم نگاری جی کی، جی تو اس کی کتاب بھی آئی، جی جی انتخاب، جی جی اور پھر ڈرامہ نگاری، سفر نامہ نگاری۔ جی تو اس طرح نثر میں بھی 4-5 جو ہیں وہ چیزیں شامل آپ کر سکتے کیا ہیں۔ کہنے، بے شک بے شک۔ تو شاعری آپ نے کہا تو آج میں آپ کے ہاں پہلے بھی حاضری ہوتی رہی ہے، جی مزاح کی شاعری بھی سنائی، حمد و نعت کا بھی یہاں پروگرام ہوا، جی تو آج میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا ہٹ کے، جی جی ضرور ہاں، ضرور، ناظرین پسند آج کریں گے اس بات کو۔ زیادہ میں غزل جو ہے اس پہ توجہ رکھوں گا، جی جتنی آپ کہیں گے 3-4-5 غزلیں جی وہ، لیکن اس سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں ایک نعت سے، جی بسم اللہ عطا تو نعت فرمائیے۔ پیش کرتا ہوں، پھر جی باقی باتیں بعد میں۔ جی تو یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہوں کا محور بنا دے مدینہ، نگاہوں کا محور بنا دے مدینہ، میرے دل میں آقا بسا دے مدینہ، میرے دل میں آقا بسا دے مدینہ، نگاہوں کا محور بنا دے مدینہ، میرے دل میں آقا بسا دے مدینہ، یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، میری شاعری میں سجا دے مدینہ، سبحان اللہ، میری شاعری میں سجا دے مدینہ۔ کیا کہنے، یہی ہے سبحان اللہ، تمنا، آمین، یہی آمین، آرزو ہے، آمین۔ میری شاعری میں سجا دے مدینہ، واہ، دعائیں یہی ہیں، صدائیں یہی ہیں، دعائیں یہی ہیں، صدائیں یہی ہیں، دعائیں یہی ہیں، صدائیں یہی ہیں، دکھا دے مدینہ، دکھا دے دکھا مدینہ، دے مدینہ، دکھا دے مدینہ، آمین۔ ہاں، دعائیں یہی ہیں، صدائیں یہی ہیں، واہ، دکھا دے مدینہ، دکھا دے مدینہ۔ اور شعر سنیں کہ صدا ہوں گلے میں مدینے کے نغمے، واہ واہ، صدا ہوں گلے میں مدینے کے نغمے، صدا ہوں گلے میں مدینے کے نغمے، مدینے کے نغمے، میری سرگموں میں رچا دے مدینہ، میری سرگموں میں رچا دے مدینہ، صدا ہوں گلے میں واہ مدینے کے واہ واہ، نغمے، سبحان اللہ، آمین، میری سرگموں میں رچا دے مدینہ۔ واہ، اور مکتا ہے کہ گھٹن کیوں ہو راشد، وہاں حبس کیوں ہو،
घुटन क्यों हो राशिद वहाँ हब्स क्यों हो, घुटन क्यों हो राशिद वहाँ हब्स क्यों हो, जहाँ भीगी भीगी हवा दे मदीना। वाह वाह, जहाँ भीगी भीगी हवा दे मदीना। क्या घुटन कहने? क्यों हो राशिद वाह वाह वाह, वहाँ हब्स क्यों हो, वाह वाह वाह, जहाँ भीगी भीगी हवा दे मदीना। क्या कहने? एक और मक्ता है कि जी, किसी बिस्मिल्लाह। और का आसरा क्यों तलाशें, किसी और का आसरा क्यों तलाशें, किसी और का आसरा क्यों क्यों तलाशें। तलाशें, जो राशिद हमें आसरा दे मदीना। क्या कहने, जो राशिद हमें आसरा दे मदीना। किसी और का आसरा क्यों तलाशें, वाह जो राशिद हमें आसरा दे मदीना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। निगाहों का महवर बना दे मदीना, निगाहों का महवर बना दे मदीना। मेरे दिल में आका बसा दे मेरे मदीना। दिल में आका बसा दे मदीना। तो ये जी नात के चंद अशआर थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब आपने जो आते ही एक फरमाइश कहूँगा, हुक्म भी कहूँगा फरमाइश ही होती है जी। कि वो थोड़ा बहुत मज़ाह जो है जी वो पेश कर दूं। जी। तो मैं एक असल में हमने मिजाह को नाम दिया है खुशगवार शायरी, अच्छा खुश मिजाज शायरी। जी ठीक। यहाँ पे हमारे दोस्त अब्बास मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ लाए, हाँ हाँ तो मैंने उन्हें कहा कि आपने खुश मिजाज शायरी सुनानी है, आपकी शायरी में बहुत ज़्यादा खुश मिजाज अशार हैं। कहने लगा वो क्या? मैंने कहा मज़ाहिया। कहने लगा यार अनीस ये तो आपने कमाल कर दिया है। अच्छा ढूंढ लिया। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगा आपने मज़ाह को खुश मिजाज शायरी का नाम दे दिया है। तो मैंने कहा आप तो चूँकि मज़ाह के ख़िलाफ़ हैं, अक्सर आप जो हैं वो फेसबुक पे पोस्टें लगाते रहते हैं कि ये है और मज़ाहिया शायर ऐसे होते हैं, ये होता है वो होता है। तो मैंने फिर सोचा कि इसका नाम कुछ और होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो आपकी वजह से मैंने इसका नाम दिया है खुश मिजाज शायरी। वाह। वो बहुत खुश हुए, कहने लगे यार बस कमाल कर दिया। अच्छा ये एक होते थे ज़ियाउल हक कासमी कराची में। कराची में तो वो ज़राफ़त रिसाला मज़ाह का रिसाला था उनका। जी जी। तो वो शायर भी थे और कंपेयरिंग भी करते थे मज़ाहिया शायरों की। तो वो कहता था कि लोग जो हैं जो मज़ाह लिखते हैं तो वो गज़ल को तो गज़ल लिखते हैं, गज़ल लिख देते हैं, और मज़ाहिया गज़ल होती है तो उसको हज़ल लिखते हैं। हज़ल लिखते हैं। वो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। हज़ल जो है ना वो होती है कोई घटिया सी शायरी। जी। हज़ल का मतलब ये जी है। जी। तो उन्होंने उसका नाम रखा हुआ था नमकीन गज़ल। नमकीन गज़ल। एक गज़ल जो स्वीट होती है। जी जी। गज़ल तो होती स्वीट है। जी जी। तो उन्होंने कहा था कि ये मज़ाह की जो नज़्म होती है ना गज़ल, ये नमकीन और नमकीन गज़ल, नमकीन गज़ल। तो वो हमेशा जो हज़ल है ना जी, जिसे आम शायर हज़ल कहते थे, जी जी, उसको वो नमकीन गज़ल कहते थे। जी। और फिर उनके कहने पर उनकी देखा देखी बहुत से लोगों ने इसे नमकीन गज़ल का नाम दे दिया था। अच्छा राशिद साहब, आपने ये देखा होगा कि अगर हम कहीं किसी दावत में खा रहे हैं, घर में खा रहे हैं, मीठे से जो है ना वो दिल भर जाता है। हाँ। नमकीन चीज़ खाते हुए दिल नहीं भरता, जी चाहता है कि एक चीज़ और खा लें। हाँ। ये साथ में जो है ये चीज़ पड़ी है, ये भी खा लें, ये भी खा लें, फिर नीमको खा लेते हैं। तो ये नमकीन से हमारा दिल नहीं भरता, इसलिए नमकीन। लेकिन मजमूई तौर पे खुश मिजाज शायरी जो है ना, इसका लेकिन वो एक मुहावरा है ना कि आटे में नमक के बराबर। आटे में नमक के बराबर। तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल दें तो उसका जायका ही और हो जाता है। जी। अच्छा, जी, आपने आटे में नमक डाला हुआ है जो हमें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह दूसरी शायरी में गज़लें भी होती हैं जी, नज़में भी होती हैं, कते भी होते हैं जी, तो इसी तरह जो नमकीन शायरी है ना जी, इसमें भी असनाफ हैं जी। अच्छा नमकीन गज़ल है, नमकीन कते हैं जी, नमकीन नज़में हैं जी जी। तो मैंने 3-3 मिसरों के कुछ नमक पारे, क्या कहने नमक पारे, 3-3 मिसरों के नमक पारे कुछ तैयार किए हैं जी, वो मैं पेश करता हूँ जी जी। बिस्मिल्लाह। पहला तो ज़रा संजीदा है कि ज़िंदगी दो तरह की होती है। ज़िंदगी दो तरह की होती है। या तो ऐसी कि जिसकी हसरत हो, या तो ऐसी कि जिसकी हसरत हो, या फिर ऐसी कि जिससे नफरत हो, या फिर ऐसी कि जिससे नफरत हो। जिंदगी दो तरह की होती है। या तो ऐसी कि जिसकी हसरत हो, या फिर ऐसी कि जिससे नफरत हो। वाह वाह, क्या तो अब वो मज़ाह का रंग शुरू हो रहा है जी जी। ये भी 3-3 मिसरों के जी जी। कि शायरी दो तरह की होती है। शायरी दो तरह की होती है। या तो ऐसी कि जैसी उनकी थी शायरी दो तरह की होती है। या तो ऐसी कि जैसी उनकी थी, या फिर ऐसी कि जैसी इनकी है।
یعنی کہ اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. تو مطلب تھوڑا پہلو بچا کے جی جی کہ شاعری دو طرح کی ہوتی ہے, واہ یا تو ایسی کہ جیسی ان کی تھی, واہ, یا پھر ایسی کہ جیسی ان کی ہے. کیا کہنے. اسی طرح ایک ہے کہ کھوپڑی دو طرح کی ہوتی ہے. کھوپڑی دو طرح کی ہوتی ہے. کھوپڑی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ایسی کہ مغز ہو جس میں, ایک ایسی کہ مغز ہو جس میں, برین. کیا بات. ایک ایسی کہ مغز ہو جس میں, واہ. دوسری آپ خود سمجھ لیجئے. دوسری آپ خود سمجھ لیجئے. اچھا, آپ کو یاد ہے ایک بار میں نے بھی یہ 3 مصری بالکل نظم کہی تھی, آپ اور راستے میں جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ایک موٹر سائیکل والا ہمارے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھ دوسری طرف رہا تھا کہ ادھر سے ٹریفک نہیں آ رہی, ادھر کی ٹریفک بھول گیا. تو ادھر کی ٹریفک کو تو وہ دیکھ رہا تھا, وہ ہماری گاڑی آپ ڈرائیو کر رہے تھے تو وہ ٹکرا گئی اس کے ساتھ. بچاؤ ہو گیا, آپ کی نظم ہو گیا. تو جب وہاں سے ہم نکل گئے آگے تو میں نے کہا کہ حادثے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایسا کہ جس میں جان جائے, دوسرا آپ خود سمجھ لیجئے. جی اچھا جی, تو وہ ہے کہ کھوپڑی دو طرح کی ہوتی ہے. کھوپڑی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ایسی کہ مغز ہو جس میں, دوسری آپ خود سمجھ لیجئے. اور 3 مصروں کی ایک اور نظم ہے جی کہ کیمرے دو طرح کے ہوتے ہیں. واہ واہ. کچھ نئی جوڑیاں بناتے ہیں. کیمرے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ نئی جوڑیاں بناتے ہیں. اور کچھ منگنیاں توڑاتے ہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیمرے تو حالات ایسے ہی ہیں. کیمرے دو طرح کے ہوتے ہیں. جی. کچھ نئی جوڑیاں بناتے ہیں. واہ واہ واہ. اور کچھ منگنیاں توڑاتے ہیں. کیا کہنے. اور 3 مصروں کی آخری نظم بھی سن لیں. واہ. کہ بیویاں دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ تو ایسی کہ جیسی پریاں ہوں. کیا بات. بیویاں دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ تو ایسی کہ جیسی پریاں ہوں, اور کچھ جیسی ہم سبھی کی ہیں. کیا کیا جائے. اور یہ پریوں سے بھی خوبصورت ہو سکتی ہیں. ہو سکتی ہیں. دل رکھنا پہ. یہ آپ نے بیویوں کا ذکر کیا تو عدل مناز لاہوری صاحب کی ایک نظم ہے, جنت کی حور اور اس کی بیوی. اس نے دونوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا. اس نے کہا میں نے تو جنت کی حور کے ساتھ جو ہے نا, مجھے تو وہ بالکل نہیں چاہیے. مجھے تو اپنی بیوی چاہیے جس کے بطن سے میرے بچے ہیں. کیا بات. اس نے بڑی لمبی نظم ہے. میں نے ایک بار مجھے بھی موقع ملا تھا سننے کا. اچھا. ہاں بڑی اچھی نظم ہے. بڑا اچھا. ہم دونوں نے اکٹھے سنی تھی. وہ بڑا اچھا تقابل کیا تھا. تقابلی جائزہ انہوں نے پیش کیا دونوں کا. تو وہ آخر میں جو ہے نا, وہ میں نے کہا یہ دنیا کا پہلا انسان ہے جس نے اپنی بیوی کی تعریف کی ہے. تو وہ کہنے لگا بھائی میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں جی کہ میں نے 2-3 سوانح عمریاں پڑھی ہیں. اچھا. ایک ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال تھے, علامہ اقبال کے صاحبزادے. جی جی. تو ان کی سوانح عمری تھی یا اپنا گریباں چاک, یہ اس کا نام تھا. یا اپنا گریباں چاک. تو اس میں انہوں نے اپنی بیوی, ماشاءاللہ ابھی بھی حیات ہے, وہ بھی جج رہیں, جسٹس ناصرہ جاوید اقبال. اس کی انہوں نے اتنی تعریف کی ہے, اس کے تعلیم یافتہ ہونے کی, اس کی گھرداری کی, اس کے جو ملن جلن کے دوستوں احباب میں, رشتہ داروں میں, اتنی تعریف کی ہے کہ کم از کم میں نے کسی اور کے منہ سے نہیں سنی کہ بیوی کی اتنی تعریف کی. آپ نے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے اعتبار سے بھی وہ پنجاب کے سارے ججوں سے زیادہ تعلیم ان کی ہے. اچھا. یہ انہوں نے کہا اپنے سمیت. اچھا. کہتے ہیں انہوں نے جو کورس کیے ہوئے ہیں یورپ میں رہ کے, یہ عدالت کے حوالے سے, قانون کی تعلیم کے, کہتے ہیں جتنی تعلیم, جتنی ڈگریاں ان کے پاس ہیں, ہمارے ججوں میں سے کسی کے پاس اتنی نہیں. اور اس کے بعد پھر گھر جیسے انہوں نے سنبھالا. کہتے ہیں میں تو لاپرواہ تھا, تو ہماری جو جائیداد تھی اس کو انہوں نے کس طرح بہت اچھا بنایا. مطلب پرانا گھر تھا, اس کے سامنے دکانیں بنوا کے آمدن کا ذریعہ بڑھایا. صحیح. اور پھر لائبریری بنائی. اچھا. اور مسجد جو بنی گھر کے کونے کے پاس, اور دوسری طرف سڑک تھی,
وہ بڑی خوبصورت بنوائی انہوں نے جی. تو وہ بیوی کی اتنی تعریف راشد صاحب میرے خیال میں اس لیے کہ انہوں نے بیوی کے ساتھ نباہ کرنا تھا، تو نباہ کرنے کے لیے انہوں نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے. یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن نباہ تو سبھی نے کرنا ہوتا ہے جی. وہ بیوی کو کوئی سمجھتے ہی نہیں. جی میں نے نا ایک دکان دی ہوئی تھی کرائے پہ، وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو جو اس علاقے کا ڈان ہے اس کا ساتھی ہے. اچھا. میں گھبرا گیا، میں نے کہا میری دکان تو گئی. اچھا. میں نے اس کو فون کرنا، میں نے کہا جی شہزاد صاحب آپ جو ہیں وہ کرایہ آج آ جاؤں. اس نے کہا نہیں 4 دن کے بعد آئیں. اچھا. میں نے 4 دن کے بعد فون کرنا جی میں آج آ جاؤں. اس نے کہا نہیں 3 دن کے بعد آئیں. اچھا. اس نے 1 مہینہ لیٹ کرایہ دینا. اب میں پریشان کہ میں نے کہا یہ ڈان کا ساتھی ہے اور اس نے مجھے اب دکان نہیں دینی. تو میں نے اس کی اتنی تعریف کرنی، جب جانا میں نے کہا واہ شہزاد صاحب کیا بات ہے، بس مجھے تو کرایہ دار ملا ہے تو آپ ملے ہیں، اس سے پہلے تو کوئی کرایہ دار تھا ہی نہیں. پھر اس نے ایک دن نا خود ہی کہہ دیا کہ میں نے دکان خالی کرنی ہے. میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ یہ نہ خود ہی کہہ دے دکان خالی کرنی ہے، مجھے کہنا نہ پڑے کہ دکان خالی کرو. ایک دن میری دعا قبول ہو گئی. اس نے ایک دن مجھے فون کیا کہ بھئی وہ جو سکورٹی ہے نا، سکورٹی میں سے آپ کرایہ کاٹ لیں اور میں اس مہینے دکان خالی کر رہا ہوں. ٹھیک. میں نے کہا یا اللہ، مجھے پہلے بھی یقین تھا لیکن اب اور زیادہ یقین ہو گیا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جب اس نے دکان خالی کر دی، میں چابی لینے گیا تو پتہ چلا کہ میٹر اتار کے اس نے اپنی دکان پہ لگا دیا. ایک آدھ کاروائی ڈال دی. جی. تو میں نے کہا شہزاد بھائی وہ میٹر نہیں ہے دکان کے اوپر. وہ کہنے لگا وہ میں نے ادھر لگائے ہوئے، میں 2-3 مہینے تک دے دوں گا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر کوئی اور ماتڑ ہوتا، غریب ہوتا، میں نے کہا نا تیری ایسی تیسی، چل میٹر ادھر لگا، میں تم پر پولیس کیس کر دوں گا. وہ ڈان کا ساتھی تھا. میں نے کہا شہزاد بھائی کوئی بات نہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ 3 مہینے بعد دے دیں. تو پھر میں نے 3 مہینے کے بعد چکر لگانے شروع کر دیے. تو وہ 4 مہینے کے بعد جو ہے نا اس نے میٹر اتروا کے میری پالیسی کی وجہ سے دے دیا لگا دیا، ورنہ میٹر گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جسٹس جاوید اقبال جو ہے نا اسے معلوم تھا کہ یہ بہت پڑھی لکھی ہے. یہ ایک پہلو ہے. جی. یہ کہہ رہے کہ میں آپ بہت کھلنڈرا سا تھا، آوارہ سا تھا، اچھا، غیر ذمہ دار تھا. اچھا. تو میری تربیت بھی اس نے کی، حتیٰ کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ مجھے پڑھایا، یہ بھی انہوں نے کہا. واہ کیا کہنے. اچھا. پھر ایک میں بتا رہا ہوں کہ بیویوں کی تعریف کرنے کے حوالے سے تو ایک ادھر DIG تھے جی، انسپیکٹر پولیس پنجاب جی، سردار نام تھا ان کا، پتہ نہیں سردار ایسے تھا، چودھری سردار، تھوڑے عرصے کی بات ہے. تو انہوں نے بھی اپنی سوانح عمری لکھی. اچھا. ان کے جو سسر تھے نا وہ ڈپٹی کمشنر تھے اپنے دور میں، میاں محمد شفیع جی جی. تو ان کے نام پہ ایک سڑک بھی لاہور میں جی. اچھا. وہ انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے نا سوانح عمری جی، تو اس میں انہوں نے بھی اپنی بیوی کی اتنی تعریف کی ہے کہ میں مطلب بڑا غیر ذمہ دار سا تھا جی جی. تو مجھے آہستہ آہستہ انہوں نے ایک ذمہ داری سکھائی اور کام جو ہوتے ہیں ان کی اہمیت بتائی اور ڈیوٹی کی اہمیت بتائی. میں لیٹ جاتا تھا دفتر، وقت پہ جانے کا انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا کتنے فوائد ہوتے ہیں. اچھا. کہ آپ کا سٹاف جو ہے نا وہ آپ کی وجہ سے بہتر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بھی بڑی تعریف کی ہے بیوی. یہ کیا اور تیسری ایک اور سوانح عمری میں نے پڑھی، اب وہ میں بھول رہا ہوں نام جی جی. اس میں بھی انہوں نے اپنی اہلیہ کی نا بڑی تعریف. یہ جو پولیس والی آپ نے بات بتائی ہے نا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ پولیس والا اپنی بیوی کی تعریف کرے. وہ DSP، یہ قیامت کی نشانی ہے. SP تھے شاپر جی. تو یہ دیکھیں ناظرین، ممتاز راشد لاہوری صاحب نے ہمیں شاعری سنانے کی بجائے بیویوں کی باتوں میں لگا لیا، فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے. یہاں پہ لینی ہم نے ایک بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. کہیں جانا نہیں آپ نے، دیکھیں کتنی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مجھے امید ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ دلچسپ گفتگو سنی جائے. ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں جناب محمد ممتاز راشد لاہوری صاحب، جو شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں اور سوانح عمری انہوں نے لکھی ہے. بہت سی کتابیں لکھی ہیں، 32 کتابوں کے مصنف ہیں. سفر نامہ بھی لکھا ہے اور آپ بیوی نامہ لکھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. بیویوں کی بات ہو رہی تھی جی. ممتاز راشد لاہوری صاحب، آپ نے ہمیں بیویوں کی باتوں میں الجھا لیا، شاعری عطا فرمائی. ہاں جی. ایک نظم ہے، آزاد نظم ہے، چند مصروں کی جی جی، 6-7 مصرے ہیں جی جی. وہ میں پیش کر رہا ہوں. نظمیں عام طور پہ سناتے کم ہی ہیں شاعر جی جی.
اور میرا خیال ہے حاضرین بھی کم ہی سنتے ہیں جی توجہ سے. شاعری سے پہلے میں محمد ممتاز راشد لاہوری صاحب کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں آپ کو. ان کے ساتھ عموماً میں گاڑی میں سفر کرتا ہوں, یہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں, میں ان کے گھر چلا جاتا ہوں, وہاں سے گاڑی میں جو ہے وہ جہاں جانا ہوتا ہے پروگرام میں چلے جاتے ہیں. ایک بار انہوں نے گاڑی مرمت کے لیے دی ہوئی تھی تو میرے ساتھ آنے جانے لگے. جب میں نے ان کو رات کے 12:30 بجے 1 بجے کے قریب گھر اتارا تو انہوں نے تکلفاً پوچھا کہ آپ کچھ کھا پی لیں. تو میں نے کہا جی گھر جا کے جھڑکیاں کھاؤں گا. انہوں نے ہنس کے کہا کوئی بات نہیں, گھر گھر یہی حالات ہیں, سب یہی کھاتے ہیں جب اتنے رات کو گھر پہنچتے ہیں. جی راشد لاہوری. اچھا, ایک آزاد نظم ہے, اس کا عنوان ہے جی تخیلاتی نگار خانہ. یہ اتنا مشکل نام مجھ سے ادا نہیں, اور تخیلاتی نگار خانہ. جی, مجھے نہیں اب کوئی ضرورت, مجھے نہیں اب کوئی ضرورت کہ میں تلاش مہ و نجوم اور تلاش غنچہ و گل کو نکلوں. واہ واہ واہ, آپ نے سارے لفظ اکٹھے کہہ دیے کہ میں دہرا نہ سکوں. چلے کوئی بات مجھے نہیں اب کوئی ضرورت, واہ واہ, کہ میں تلاش مہ و نجوم واہ اور تلاش غنچہ و گل کو نکلوں. واہ, میں اپنے گوشہ دل میں خوش ہوں. میں اپنے گوشہ دل میں خوش ہوں. مجھے نہیں اب کوئی ضرورت کہ میں تلاش مہ و نجوم اور تلاش غنچہ و گل کو نکلوں. واہ واہ واہ, میں اپنے گوشہ دل میں خوش ہوں. گوشہ دل میں خوش ہوں. مجھے خدا نے عطا کیا ہے, مجھے خدا نے عطا کیا ہے, عجب خزانہ. عجب خزانہ. مجھے خدا نے عطا کیا ہے عجب خزانہ. خدا کا ہر دم ہے شکر واجب. واہ واہ, خدا کا ہر دم ہے شکر واجب. مجھے میسر ہوا ہے راشد. مجھے میسر ہوا ہے راشد. تخیلاتی نگار خانہ. تخیلاتی نگار خانہ. مجھے میسر ہوا ہے راشد. واہ واہ واہ, تخیلاتی نگار خانہ. کیا کہنا. میں اپنے گوشہ دل میں خوش ہوں. میں اپنے گوشہ دل میں خوش ہوں. لاہوری صاحب, یہ دیکھیں ایک شاعر نے اپنی محبوبہ کو کہا کہ میں تمہیں چاند کی سیر کراؤں گا. تو کس کے خیال میں تھا کہ چاند گاڑی وہاں پہنچے گی. نیل آرمسٹرانگ نے وہاں پہ جا کے اپنے پہلے قدم رکھ دیے. بالکل. ایک شاعر نے کوشش کی, اس نے فضاؤں میں اڑنے کے لیے ایک تخیل پیش کیا کہ میں فضاؤں میں اڑنا چاہتا ہوں. اچھا. تو رائٹ برادران نے ابتدا کر دی اڑنے کی, اور یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا, اور دیکھیں کہ دنیا جو ہے ستاروں سے آگے پہنچ گئی ہے, نکل گئی. اور یہ ہمارے غالب اسد اللہ خان غالب, مرزا اسد اللہ خان غالب, انہوں نے کہا کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں. ایک خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. اور دیکھیں ایٹمی دھماکے شروع ہو گئے, اور یہاں دنیا میں ایٹم بم بن گئے, اور صحراؤں میں اور پہاڑوں میں جو ہے تجربات ہوتے ہیں. ایسا ہی, اور یہ سارے کام چل رہے ہیں. شاعروں نے بہت تخیلات پیش کی ہیں. میں ایک مطلع پیش کروں. جی جی. کہکشاں یاد آ گئی آپ کی باتوں سے. جی جی, کیا بات ہے. کہکشاں کے حوالے سے ایک مطلع ہے. جی جی. کہ ایک جہاں کہکشاں سے آگے ہے. ایک جہاں کہکشاں سے آگے ہے. میری منزل وہاں سے آگے ہے. کیا کہنے, کیا جدید شعر ہے. میری منزل وہاں سے آگے ہے. ایک جہاں کہکشاں سے آگے ہے. میری منزل وہاں سے آگے. میری منزل وہاں سے آگے ہے. تو بشر کی جو تخیلاتی پرواز ہوتی ہے نا, جی جی, اس کی کوئی انتہا نہیں. کیا بات. اور ہمیں تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معراج کا جو سفر ہے, جی, اس سے ہی ہمیں بڑی انسپائریشن مل جاتی ہے. سبحان اللہ. کہ ایک جہاں کہکشاں سے آگے ہے. ایک جہاں کہکشاں سے آگے ہے. میری منزل وہاں سے آگے. میری منزل وہاں سے آگے ہے. اچھا جی, میں اب آپ سے عرض کیا تھا کچھ غزلیں بس آج پیش کروں گا. بسم اللہ, غزلیں عطا فرمائیں. تو وہ جتنی چاہیں آپ 3 سن لیں, 4 سن لیں, جتنی جہاں آپ روک دیں گے روک دیں. جی جی, رک جائیں گے. جی. تو یہ ایک غزل ہے. ایک غزل سنا کے پھر آپ کوئی واقعہ سنائیے ہمیں جو آپ کے ساتھ زندگی میں. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو کوئی نہ کوئی یاد آ ہی جائے گا. خوش مزاج. جی, تو یہ غزل ہے, اس کی ردیف ہے گل بدنہ. گل بدنہ. گل بدن ہوتے ہیں. جی جی, ان کی جمع ہے گل بدنہ. گل بدنہ. واہ واہ.
تو وہ مطلب عرض ہے کہ معاملات وفاؤ جفائے گل بدنا، معاملات وفاؤ جفائے گل بدنا، رکھے ہوئے ہے مجھے مبتلائے گل بدنا، رکھے ہوئے ہیں مجھے مبتلائے گل بدنا، معاملات وفاؤ جفائے گل بدنا، واہ واہ واہ، رکھے ہوئے ہیں مجھے مبتلائے گل بدنا، واہ، دلوں میں گونج رہی ہے صدائے گل بدنا، دلوں میں گونج رہی ہے صدائے دل بدنا، گل بدنا، گل بدنا، دلوں میں گونج رہی ہے صدائے گل بدنا، صدائے گل بدنا، واہ، مہک رہی ہے چمن میں ہوائے گل بدنا، مہک رہی ہے چمن میں ہوائے گل بدنا، دلوں میں گونج رہی واہ ہے واہ واہ صدائے واہ، گل کیا بدنا، کہنے، کیا کہنے، مہک رہی ہے چمن میں ہوائے گل بدنا، واہ، پہاڑ ہو کہ چمن ہو، پہاڑ ہو کہ چمن یا کوئی جزیرہ ہو، پہاڑ ہو کہ چمن یا کوئی جزیرہ ہو، پہاڑ ہو کہ چمن یا کوئی یا جزیرہ کوئی ہو، جزیرہ ہو، واہ، کوئی بھی شوق نہ ہوگا بجائے گل بدنا، کوئی بھی شوق نہ ہوگا بجائے بجائے گل بدنا، پہاڑ ہو کیا بنے، کیا کہ کہنے، چمن واہ واہ ہو واہ، کہ کوئی جزیرہ ہو، واہ، کوئی بھی شوق نہ ہوگا بجائے گل بدنا، واہ، ادائے لطف و کرم ہو کہ بے رخی کا چلن، واہ، ادائے لطف و کرم ہو ادائے لطف و کرم ہو کہ بے رخی کا چلن، کہ بے رخی کا چلن، ہمیں عزیز ہے ایک ایک ادائے گل بدنا، ہمیں عزیز ہے ایک ایک ادائے گل بدنا، ہاں، ادائے لطف و کرم ہو واہ واہ واہ، کہ بے رخی کا واہ چلن، واہ، کیا کہنے، ہمیں عزیز ہے ایک ایک ادائے گل ادائے بدنا، گل بدنا، واہ، انہیں خبر ہے گزرتے ہیں کیسی مستی سے، انہیں خبر ہے گزرتے ہیں کیسی مستی سے، انہیں خبر ہے گزرتے ہیں کیسی مستی سے، رہے ہیں آپ میں جو آشنائے گل بدنا، رہے ہیں آپ میں جو آشنائے گل بدنا، انہیں خبر ہے گزرتے ہیں کیسی مستی سے، واہ، رہے ہیں آپ میں جو آشنائے گل بدنا، واہ، کیا کہنے، اور شعر دیکھیں، کبھی رہی ہے میری ذات مہ رخوں کی مراد، کبھی رہی ہے میری ذات میں رخوں کی مراد، کیا کہنے، سبحان اللہ، کبھی رہی ہے سبحان اللہ، میری کیا کہنے، ذات، واہ واہ واہ، کبھی رہی ہے واہ میری واہ ذات واہ واہ واہ، مہ رخوں کی مراد، میں رخوں کی مراد، کیا بات ہے، کیا، کبھی رہی ہے میری ذات میں رخوں کی، مہ سچی بات ہے، رخوں کی سچی مراد، بات ہے، سچی بات ہے، کبھی رہا ہے میرا دل خدائے گل بدنا، کبھی رہا ہے میرا دل خدائے گل بدنا، کیا بات ہے، کبھی رہی ہے میری واہ ذات واہ واہ واہ، مہ رخوں کی مراد، واہ واہ واہ، کبھی رہا ہے میرا دل خدائے گل خدائے بدنا، گل بدنا، واہ، آخری شعر، اب اس ضعیفی چشم و نظر میں ہے یہ حال، اب اس ضعیفی و چشم، یہ کیا آپ نے کہہ دیا ہے، مجھ سے دعائیں نہیں جا میں رہا، دوبارہ عرض کرتا ہاں جی، آپ عطا فرمائیے، اب اس ضعیفی چشم و نظر کا ہے یہ حال، جی جی، واہ، اب اس ضعیفی چشم و نظر میں ہے یہ حال، واہ، پکارتا ہے یہ دل ہائے ہائے گل بدنا، پکارتا ہے یہ دل ہائے ہائے گل بدنا، اب اس ضعیفی چشم و نظر میں ہے یہ حال، واہ، پکارتا ہے یہ دل ہائے ہائے گل واہ بدنا، واہ واہ، کیا کہنے، اور مقطع عرض ہے، واہ، لبوں پہ رہتی ہے راشد واہ، ہمارے صبح و مسا، لبوں پہ رہتی ہے راشد ہمارے صبح و مساء، لبوں پہ رہتی ہے راشد ہمارے صبح و مسا، کیا کہنے، دعائے خاص برائے بقائے گل بدنا، واہ واہ واہ، کیا کہنے، دعائے خاص برائے بقائے گل بدنا، لبوں پہ رہتی ہے راشد واہ واہ، ہمارے صبح و مسا، واہ واہ، کیا کہنے، دعائے خاص برائے بقائے گل بدنا، واہ واہ، کیا کہنے، معاملات وفاؤ جفائے گل بدنا، معاملات وفاؤ جفائے
وفاؤ جفائے گل بدنا، رکھے ہوئے ہیں مجھے مبتلائے گل بدنا، رکھے ہوئے ہیں مجھے مبتلائے اور گل دلوں بدنا۔ میں گونج رہی ہے صدائے گل واہ بدنا، واہ واہ واہ، کیا کہنا، مہک رہی ہے چمن میں ہوائے گل بدنا۔ واہ واہ واہ، کیا بات تو ہے یہ ایک غزل تھی جی، میں نے آج گھر سے ہی سوچا تھا کہ یہ ضرور یہ سنیں۔ آپ نے غزل تو کمال کی غزل عطا فرمائی ہے، یہ تو خوش مزاج شاعری ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا جو ہے نا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خوش رکھا جائے، کیونکہ رونے دھونے والے اور بہت پروگرام ہیں، سیاسی، سماجی، یہ وہ فلانے، میڈیکل کا پروگرام دیکھ لیں، سارا رونے دھونے والا ہوتا ہے کہ اگر یہ کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں یا ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ جب میں کوئی ایسا پروگرام دیکھتا ہوں جس میں صحت کے مسائل کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جتنی بیماریوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ساری علامات مجھ میں موجود ہیں۔ میں بیمار ہو جاتا ہوں، اس لیے میں ایسے پروگرام دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا انیس احمد صاحب، ایک بات میرے دل میں ہے، وہ بھی کہہ دوں جی بسم کہ اللہ۔ آپ سے بات کرتے ہوئے جی اور آپ کو کلام سناتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے، جی جی کیونکہ ایک تو آپ شاعر ہیں، سخن فہم ہیں، جی اور پھر اوزان کا آپ کے ذہن میں نا جو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی عطا کی ہوئی ہے، جی جی اوزان کی سمجھ بوجھ کی، جی اس کی وجہ سے آپ ہمارا مصرع جب دہراتے ہیں جی اور وزن میں دہراتے ہیں، جی، مشکل کے علاوہ مشکل کوئی ترکیب آ جائے تو وہ الگ ہوتی جی ہے، جی وہ تو الگ بات ہے۔ جی جی تو اس سے بڑا ایک حوصلہ ملتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم جیسے کلام سنا رہے ہیں وہ نہ صرف کلام سمجھ رہا ہے جی بلکہ وہ پوری اس کی جو ایک لہر بہر ہے جی اس جی۔ کے ساتھ ساتھ چلتے ہو۔ راشد صاحب، مجھے اوزان نہیں آتے، جو علم بحور ہے نا، علم عروض ہے، وہ مجھے نہیں آتا، ٹھیک، میں یہ برملا اعتراف کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک ایسا ترازو فٹ کر دیا ہے جی جی جی، جو مصروں کے وزن کو جو ہے نا دیکھ لیتا ہے۔ میری اپنی 6 کتابیں چھپی ہیں اور 10 کتابیں چھپنے والی پڑھی ہیں، ٹھیک، میں مشاعروں میں شرکت کرتا ہوں، میں نظامت کرتا ہوں۔ آج کل تو میں عالمی مشاعروں کی نظامت کر رہا ہوں آن لائن، اور اس میں ایک چیز اور دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا ملنگ شاعر آ جاتے ہیں۔ اب ملنگ شاعر میں نہیں بتا سکتا، آپ ہی بتائیں گے۔ یہ میں نے یہ اصطلاح میں نے ہی گھڑی تھی۔ مرزا عباس صاحب ایک مشاعرے میں کچھ 6-7 شاعر لگاتار بے وزن کلام سنا کے گئے، جی تو میں نے کہا جی آج تو ملنگ شاعر بہت زیادہ آئے ہوئے۔ اچھا تو انہوں نے بڑا لطف لیا جی اور انہوں نے اسے پکا ہی کر دیا ہوا ہے جی کہ جو بھی شاعر بے وزن کلام سناتا ہے، جی وزن سے آری ہوتی ہیں ان جی کے مصرے، جی تو وہ کہتے ہیں لو جی آج ایک اور ملنگ کو سننا پڑ گیا۔ تو ملنگ شاعر جو ہے وہ ہوتے ہی ہر مشاعرے میں ہوتے ہفتے ہیں۔ میں 2-3 پروگرام کرتا ہوں بطور نظامت کار، عالمی پروگرام، اور اس میں آپ یقین کریں کہ آدھے شاعر جو ہے نا وہ ملنگ ہی ہوتے وہ یا ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا ہیں، یا ان کا وزن ٹھیک نہیں ہوتا، بس شوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے لیکن آ جاتے ہیں۔ تو میں اکثر جو ہے نا ان کے شعر دہراتا ہوں، تو میں جب وہ اپنا شعر پڑھتے ہیں نا، ایک مصرع پڑھتے ہیں تو میں اس کو درست کر کے پڑھ دیتا ہوں، اچھا وہ فوری طور پہ فی البدی۔ اچھا ہمیں آپ چونکہ ساری دنیا کے شاعروں کو لیتے ہیں آن لائن، تو ہمیں ان کو تھوڑے سے رعایتی نمبر بھی دینے چاہیے کہ ان کی تربیت لاہور یا لکھنؤ یا دلی ایسے شہروں میں نہیں ہوئی، کراچی جیسے، جی جی، کہ یہاں جہاں تربیت کے بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی بات درست ہے، تو وہ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہوتے دوسرے ہیں ملکوں میں بیٹھ کے جہاں اگر اساتذہ بھی نہیں ہوتے، اردو میں شاعری کرتے ہیں، کتابیں بھی کم ان جی کو جی پڑھنے کو ملتی ہیں، بالکل تو وہ جتنا کر لیتے ہیں وہ غنیمت ہے۔ جی وہ یہ ہے کہ اگر ان کی لگن جو ہے وہ مطلب واقعی سچی لگن ہو جی تو آہستہ آہستہ وہ پھر خود کو امپروو کر لیتے ہیں جی، اور چند برسوں کے اندر اندر ہی وہ وزن میں شاعری شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کافی لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے ایسے جی کہ اگر ان کو تھوڑی سی تربیت دی جائے، بالکل، ان سے بات کی جائے تو وہ بہتر شاعری کرنے لگ جی جاتے ہیں، بالکل ایسے، بہتر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل ایسے، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر جو ہے نا وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فی البدی شاعر ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے ایک مصرع لکھا ہوتا ہے اور فیس بک پہ آ جاتے ہیں، پھر دوسرا مصرع وہیں لکھتے ہیں، بس وہ جو کچھ لکھ دیا انہوں نے لکھ دیا، اور پھر ان کو جنہوں شاعری بہت ہی آئی ان کو پڑھ کے داد دینے والے بھی مل جاتے ہیں، داد دینے والے انہی جیسے ہی ہوتے ہیں، جی وہ بھی انہی جیسے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ ہمیں عطا فرمائیے۔ تو میں ایک مزے کی بات آپ کو سناؤں، جی
میں قطر میں رہا کوئی 37 سال جی. تو وہاں بزم اردو قطر ہر مہینے ایک مصرع دے دیتی تھی جی. تو اس پہ ترئی غزل یا ترئی نعت یا ترئی حمد جی. وہ لکھنا ہوتی تھی. جی. تو میں نے 2-3 بار محسوس کیا کہ میں مشاعرے سے پہلے بھی جو ہو چکا ہے نا کلام میں سنا دیتا ہوں. جی. کسی نے کہا ہاں جی ترئی غزل ہوگی تو میں نے کہا ہاں جی یہ شعر ہو گئے. جی. تو میں سنا دیتا تھا. اچھا. اور عین مشاعرے میں میرے وہ 2-1 مصرے جو ہے نا جی. وہ کوئی اور پڑھ دیتا تھا. اچھا. ریپیٹ ہو جاتے تھے. جی. اب وہ مجھے اپنے شعر جو ہیں وہ کاٹنے پڑتے تھے. تو میں نے نا پالیسی یہ بنائی جی کہ اب میں بس مشاعرے کے دن ہی کلام سناؤں گا. اچھا. اب جب مجھے کوئی پوچھتا تھا نا جی سنائیں جی غزل ہو گئی ترئی, اچھا. تو میں نے کہا ہاں کچھ مصرے ہو گئے ہیں جی. تو انشاءاللہ ہو جائے گی. تو میں ان کو ٹال دیتا تھا. جی. تو ان میں ایک دن ایک بندے نے بڑا ظالم جواب دیا. اچھا. تو وہ کہنے لگا جی سنائیں غزل ہو گئی آپ کی ترئی غزل. جی. جی. تو میں نے کہا نہیں بس ہو جائے گی کچھ جی. مصرے ہو گئے. کہتے جی 2 تو دن رہ گئے, 2 دن بعد مشاعرہ ہے. تو میں نے کہا ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ شعر ہو ہی جائیں گے. جی. کہتے ہاں جی آپ کے تو ہو ہی جائیں گے, جی. آپ نے کون سے سوچ کے لکھنے ہوتے. واہ واہ کیا کہنے. کہتے آپ نے کون سی سوچ کے شاعری کرنی. واہ 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 کیا کہنے. واہ واہ واہ. تو اس کے بعد پھر مجھے یہ کہنا جو ہے نا یہ بھی بند کرنا پڑا جی کہ بس ہی ہو ہی جائیں گے. تو میں نے کہا پھر میں کہتا تھا ہاں جی ہو گئی ہے لیکن مجھے زبانی یاد نہیں. جی. وہ کاغذ گھر میں رہ گیا. جی. تو بہانہ بنا لیتا. جی. جی. لیکن مشاعرے میں ہی سناتا تھا, مشاعرے سے پہلے میں سناتا نہیں. اچھا لاہوری صاحب یہ پچھلے دنوں نا آن لائن پروگرام تھا, میں نے نظامت کرنی تھی تو اس میں کوئی لنک میں جو ہے نا کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ گیا. اس میں ایسے ہوا کہ شاعروں کی بولتے ہوئے شکلیں نظر آ رہی تھی سب کی سکرین کے اوپر, 20 شاعر تھے, آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا. وہ نا بڑا ماحول بنا ان کا. تو میں نے اس پہ نا ایک فی البدی غزل کہہ دی. جب وہ پھر لنک ٹھیک ہوا تو میں نے سنائی, قسم سے وہ لوگ اتنے بے چین کلام سنانے کے لیے. جیسے ہی وہ لنک نیا کریٹ ہوا اور ان کو بھیجا گیا وہ اس لنک پہ آ گئے, ان کی آواز آنے لگ گئی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دنیا میں قیامت صغریٰ کا منظر ہے. اچھا. وہ لوگ اتنے کہ دیکھیں جی لنک آدھا گھنٹہ ہو گیا ہم انتظار کر رہے ہیں. اچھا. اور ہم بول رہے تھے آواز نہیں آ رہی تھی. تو یہ تو اچھا ہوا, اللہ کا شکر ہوا کہ یہ لنک آ گیا. اچھا. ہر کوئی بڑاس نکال رہا ہے, ہر کوئی اپنی بھڑاس نکال رہا تھا. مجھے اتنی حیرانی ہوئی اور مجھے ہنسی بھی بہت آئی کہ یہ دیکھو کتنے جذباتی ہیں اس معاملے میں, کہ ادب کے لیے کتنے جذباتی ہیں کہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے نا اس پروگرام میں شرکت کریں. صحیح. حالانکہ اگر ایک پروگرام, بہت سے پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں دھند کی وجہ سے پاکستان کی 1015 فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں. ہاں بالکل ایسے. اگر آپ کو اتنی تعداد نہیں منظور تو کم کر لیتے ہیں, لیکن کینسل تو ٹرینیں کینسل ہو جاتی ہیں, اتنی کینسل ہوئی ہیں, ٹرینیں کینسل ہو جاتی ہیں, موٹر وے بند ہوتی ہے, بسیں بند ہو جاتی ہے دھند کی وجہ سے. ایک بار میں پھنس گیا موٹر وے پہ. جی چند اشعار عطا فرمائیے. اچھا. پھر اچھا یہ چھوٹی بیر کی ایک غزل ہے. جی. جی. کہ لبھاتے ہیں گلو گلزار والے. جی. جی. سبھی منظر پسے دیوار والے. واہ. سبھی منظر پسے دیوار والے. لبھاتے ہیں گلو گلزار والے. واہ. سبھی منظر پسے دیوار والے. واہ. فروزاں کیوں نہیں رکھیں گے سینے. واہ. فروزاں کیوں نہیں رکھیں گے سینے. واہ. اگر اسرار ہوں انوار والے. کیا کہنے. فروزاں کیوں نہیں رکھیں گے سینے. واہ. اگر اسرار ہوں انوار والے. واہ. وہاں محتاج کم ہوں گے یقیناً. واہ. وہاں محتاج کم ہوں گے یقیناً. زیادہ ہوں جہاں ایثار والے. واہ. وہاں محتاج کم ہوں گے یقیناً. واہ. جہاں زیادہ ہوں جہاں ایثار والے. ہماری جان کھاتے جا رہے ہیں. واہ. ہماری جان کھاتے جا رہے ہیں یہ لہجے آپ کے اسرار والے. واہ. ہماری جان کھاتے جا رہے ہیں یہ لہجے آپ کے اسرار والے. اور سراسر کھوکھلے دعوے ہیں اپنے. واہ. سراسر کھوکھلے دعوے ہیں اپنے. نہ سر والے نہ ہم دستار والے. واہ. سراسر کھوکھلے دعوے ہیں اپنے. واہ. نہ سر والے نہ ہم دستار والے. واہ. اور شعر دیکھیے کہ بنا دیتے ہیں قوموں کو مجاہد. واہ.
بنا دیتے ہیں قوموں کو مجاہد، کیا کہنے ہیں، نمایاں آہنی کردار والے۔ واہ واہ واہ، آخری شعر غزل کا، جی واہ واہ، میرے معیار کا درجہ ہے ایسا، واہ سنیے گا واہ شعر سنے، واہ واہ، میرے معیار کا درجہ ہے ایسا، جی سمجھتے ہیں جسے معیار والے، کیا کہنے ہیں، میرے معیار کا درجہ ہے ایسا، سمجھتے ہیں جسے معیار والے، معیار والے، میرے معیار کا درجہ ہے ایسا، واہ، سمجھتے ہیں جسے معیار والے، میرے معیار کا درجہ ہے ایسا، سمجھتے ہیں جسے معیار والے۔ بس مقطع سن لے جی، مقطع سن لے جی، بسم اللہ، آخری شعر ہے بسم اللہ، کہ بہت آسانیاں رہتی ہیں راشد، واہ، ملیں جو راستے ہموار والے، بہت آسانیاں رہتی ہیں راشد، ملیں جو راستے، ملیں جو راستے ہموار والے۔ جی احباب ذی وقار، ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے جناب محمد ممتاز راشد لاہوری صاحب، اور اجازت دیجیے اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں میں ہوں آپ کا میزبان انیس احمد۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔